اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرینڈز، میرے چینل کا نام اسلامی سٹوری۔ آپ لوگ میرے ساتھ دینی باتیں سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا حضرت امام جعفر صدیق رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، ان کے کنڈوں کی نیاز کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کچھ لوگوں کو اس بارے میں اتنی معلومات نہیں، اس لیے آج ہم یہ واقعہ ان کا شیئر کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈوں کی نیاز کی کہانی، جس کو سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کے بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت ایسی تھی کہ دن بدن اس پہ قرض چڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے جا کر کہا، کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں تاکہ ہمارا قرض اتر جائے، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ بس وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب نکل گیا۔ وہاں پہنچ کر بھی بہت کام ڈھونڈا لیکن کام نہیں ملا۔ وہاں پہنچ کر بھی اس نے لکڑیوں کا کام ہی شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، پھر اپنے وطن واپس ہی چلا جاؤں گا۔ اس کی بیوی روتی رہتی تھی اور دعائیں کرتی رہتی تھی، لیکن جب اس کے گھر میں کچھ نہ بچا تو وہ شہر کے وزیر کے پاس گئی۔ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، میں آپ کے گھر کا کام کر لوں گی، پھر آپ مجھے 2 وقت کی روٹی دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو گھر میں رکھ لو اور کام سمجھا دو۔ وہ مجبور عورت وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی رہی اور روتی رہی۔ ایک دن دعائیں کرتے کرتے، روتے روتے وہ سو گئی اور اس کے خواب میں آیا۔ وہ اپنے خواب میں حضرت امام جعفر کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے لوگو، بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے؟ اور جو امام کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ جو بھی آج کے دن نیاز دلائے اور دعا مانگے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ بس یہ سننا تھا۔ عورت کی آنکھ کھل گئی، عورت نیند سے جاگ اٹھی۔ اس نے جب دیکھا تو وہ رات 22 رجب کی تھی۔ اس نے صبح اٹھی اور نیاز کی تیاریاں کری۔ یہ عمل چل ہی رہا تھا کہ وہ نیاز بانٹ رہی تھی، لوگوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا، وہ نیاز دے رہی تھی سب لوگوں میں۔ وہاں وطن دور جو اس کا شوہر لکڑیاں کاٹ رہا تھا، وہ کاٹتے کاٹتے ایک درخت پہ کلہاڑی مارتا ہے زور سے، اتنی زور سے کلہاڑی مارتا ہے کہ درخت گر جاتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے وہاں پہ اس کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں خزانہ دیکھ کر، ایسا خزانہ جو اس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو۔ وہ خزانہ لے کے گھر واپس لوٹ آیا، اپنی بیوی کے پاس ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے اس میں۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا، یہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے یہ حضرت امام جعفر علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق میرے خواب میں آئے اور انہوں نے خواب میں کہا، اس دن نیاز کر کے اللہ کے صدقے ہمارے لیے دعا مانگو، اپنے لیے دعا مانگو بہتری کے لیے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی اور دور سے دیکھا ایک عالیشان گھر بنا ہوا ہے۔ اس نے اپنی کنیزہ سے پوچھا، یہ عالیشان گھر کس کا ہے؟ اس میں سے ایک کنیز نے کہا کہ جو آپ کے گھر کام کرتی رہی، یہ عالیشان محل اس کا ہے۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ وہ اس سے پوچھتی ہے تو وہ پھر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ ان لوگوں میں بیان کرتی ہے۔ نیاز کے خواب کا خلوص دل سے پورا بیان وہ بتاتی ہے۔ امام نے کہا تھا اس تاریخ کو نیاز کرو، تو میں نے وہ نیاز دی، میں نے سچے دل سے نیاز دی اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ شہزادی دل ہی دل میں کہتی ہے، میں نے اس سے بڑا جھوٹ کہیں نہیں دیکھا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کری ہوگی اور اس کے بعد یہ میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت چلی گئی وہاں سے۔ ایک دم سے وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک سے نائب وزیر جو وزیر سے حسد رکھتا تھا اور بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے بادشاہ اس سے پورا حساب مانگنے لگ گئے۔
بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا تو وزیر حساب جب دینے لگا تو حساب صحیح دے نہیں پایا۔ نائب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا یہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے نائب وزیر کو نکال دیا اور یہ سن کے جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے اپنے لیے اور کام ڈھونڈ لو۔ یہاں بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا اور شام ہو گئی واپس نہ لوٹا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اتنے میں نائب وزیر نے کہا مجھے لگتا ہے بادشاہ سلامت جس کو آپ نے نکالا ہے اس وزیر نے کہیں آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلا لیا اور کہا جاؤ اس سپاہی کو ڈھونڈو۔ سارے سپاہی محل سے نکل گئے وزیر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت رات ہو گئی۔ آخر میں اس وزیر کے پاس پہنچ ہی گئے اور اس سے پوچھا شہزادہ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا معلوم، وہ لوگ وہاں سے اس کو زبردستی بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ بادشاہ نے کہا یہ ہاتھ میں رومال کیا ہے، کھولو اسے۔ اسے کھولا تو شہزادے کا سر تھا اس میں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو۔ بادشاہ نے کہا صبح ان کے سر سے تن کو الگ کر دیا جائے گا، ان کو جاؤ قید کر دو۔ دونوں میاں بیوی رو رہے تھے اور روتے روتے کہنے لگے اچانک ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے؟ اتنے میں وزیر کی بیوی روتے روتے کہتی ہے برا تم سے نہیں مجھ سے ہوا ہے۔ اور وہ روتے روتے بتاتی ہے کہ تمہیں یاد ہے ہمارے یہاں ایک نوکرانی تھی، کل وہ میرے پاس آئی تھی، آج وہ شہزادی کی تنہا رہتی ہے اور اس سے میں نے پوچھا کہ تمہارے دن کیسے بدلے تو اس نے یہ واقعہ سنایا حضرت امام جعفر کا کنڈوں کی نیاز کا، اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کے شوہر نے کہیں چوری کی ہوگی۔ اس نے بتایا کہ میرے خواب میں آئے تھے، نیاز دو تمہارے دن بدل جائیں گے، وہ مجھے سب بتا رہی تھی۔ اے بربخ عورت توبہ کر۔ دونوں میاں بیوی روتے روتے معافی مانگتے مانگتے سو گئے، بہت رونے لگے اور سو گئے روتے روتے۔ جیسے ہی صبح کا سورج نکلا ویسے ہی بادشاہ کا بیٹا گھومتا گھماتا محل پہنچا اپنے باپ کے پاس۔ باپ نے پوچھا تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا میں شکار پہ تھا پوری رات۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی سے کہا جاؤ وزیر کو چھٹوا کے لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر پوری کہانی سنائی، نیاز کی، کنڈوں کی پوری کہانی سنائی، خواب سنایا اپنا۔ پھر بادشاہ سلامت نے حکم دیا آج سے ہمارے محل میں کنڈوں کی نیاز دی جائے گی امام جعفر کی، اور وزیر کو واپس نوکری پہ رکھ لیا۔ اسی طرح سب صحیح ہو گیا۔ یہ حضرت امام جعفر صدیق اور ان کے کنڈوں کا واقعہ۔ کتنے بڑے معجزے ہیں، عالم دین ہے، ہمیں چاہیے ہم لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ پلیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔